مومن اور کافر کی روح کس طریقے سے نکلتی ہے اور ان دونوں کا قبروں کے اندر کیا حال ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر اس کی بڑی وضاحت موجود ہے۔ حضرت برآ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبر پر پہنچے پتہ لگا قبر ابھی تیار ہی نہیں۔ پیارے آقا وہیں بیٹھ گئے اور زمین کو ایک لکڑی سے کریدنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد پیارے آقا نے سر اقدس اٹھایا اور کہا کہ میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ کہا۔ اس کے بعد فرمایا، تم جانتے ہو بندہ مومن جب اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، آخرت کی طرف سفر شروع کرنے والا ہوتا ہے، اس آخری لمحے میں روشن چہرے والے ملائک آسمان سے اترتے ہیں۔ وہ بندہ مومن کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ بندہ مومن جب ان خوشنما چہروں کو دیکھتا ہے، ان خوشبودار جسموں کو دیکھتا ہے، بندہ مومن کی روح، بندہ مومن کا جسم بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ملک الموت آتا ہے، اس بندہ مومن کے سرہانے پر بیٹھ کر کہتا ہے، اے بندہ مومن، بڑی تکلیفیں اٹھا لیں، بڑی اذیتیں برداشت کر لیں، لیکن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا۔ اب اے پاکیزہ روح، اے نفس مطمئنہ، اب اللہ کی خوشنودی کی طرف آ، اللہ کی رضا کی طرف آ، چل اللہ کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی بندہ مومن کی روح یہ پیغام سنتی ہے، فوراً پانی کی طرح بہہ پڑتی ہے، آرام سے نکل آتی ہے جسم سے۔ مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسے ہی بندہ مومن کی روح آرام سے نکلتی ہے، ملک الموت اس کو لیتا ہے، فوراً روشن چہرے والے آ جاتے ہیں۔ اس روح کو ملک الموت سے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر جنتی خوشبو اس پر لگاتے ہیں۔ جنتی خوشبو اس پر لگا کر اس کو آسمان دنیا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے ملائک کہتے ہیں کہ اس پاکیزہ روح کو، اس خوشبودار روح کو آپ لوگ لے کر آئے ہو، یہ کون ہے؟ ملائک کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ تو پہلے آسمان کے محافظ فرشتے پھر اس پاکیزہ روح کو دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس کو شاد و آباد رکھے کہ یہ ایمان پر ثابت قدم رہا، دنیا کے اندر یہ اطاعت کرتا رہا، اللہ کا فرما بردار رہا۔ پھر ملائک اس کو دوسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں۔ ہر آسمان پر بندہ مومن کی روح کو دعائیں ملتی ہیں فرشتوں کی۔ پھر وہ بندہ مومن کی روح جب عرش پر پہنچتی ہے، اللہ رب ذوالجلال اس پاکیزہ روح کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ بندہ مومن کی روح جیسے ہی اللہ کا دیدار کرتی ہے، سجدے کے اندر گر پڑتی ہے اور وہ روح روشن ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، پھر اللہ عز و جل ملائکہ کو کہتا ہے کہ اس پاکیزہ روح کے اعمال علیین میں لکھو اور اس پاکیزہ روح کو دوبارہ لے جاؤ زمین کی طرف، اس لیے کہ میرا وعدہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، کہ میں نے ان کو زمین سے ہی پیدا کیا ہے، زمین میں ہی لوٹاؤں گا اور زمین سے ہی اٹھاؤں گا۔ تو وہ ملائک اس پاکیزہ روح کو دوبارہ زمین کی طرف لے کر آتے ہیں۔ پھر قبر میں اس کے جسم میں دوبارہ داخل کر دیا جاتا ہے روح کو۔ پیارے آقا نے فرمایا اس کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، اس بندہ مومن کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مر ربو کا ما دینو کا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ بندہ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر ملائک پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس سوہنے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس سوہنے مصطفیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھے کلمات کہتا رہتا، یہ تو ہمارے نبی ہیں جو ہم پر کتاب لے کر آئے، میں ان کی کتاب کو پڑھتا رہا اور تصدیق کرتا رہا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتا رہا۔ جب وہ پیارے آقا کو پہچان لے گا اور ملائکہ کو بتا دے گا، منکر نکیر کہیں گے تو نے سچ کہا۔ پھر ایک آواز آئے گی، اے میرے ملائکاؤ، اس بندہ مومن کے لیے جنتی فرش بچھا دو۔ اب قبر کے اندر جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے، پھول ہی پھول بکھیر دیے جاتے ہیں، اور پھر آواز آتی ہے اس کی قبر کو حد نظر کشادہ کر دو۔ اس کی قبر کو حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے اے بندہ مومن دیکھ، پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ اگر تو برے اعمال کرتا یا کفر پر خاتمہ ہوتا تیرا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کر کے مالک کائنات نے تجھے کفر سے بچایا، برے اعمال سے بچایا، اور پھر جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اے بندہ مومن اب یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر جنت کی طرف سے پیارے آقا نے فرمایا ایک کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ قیامت تک وہ قبر کے اندر رہے تو اس کو جنت کی راحتیں، خوشبوئیں، ہوائیں ملتی رہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس بندہ مومن کو کہا جاتا ہے اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ انسان، اب قیامت تک دلہن کی طرح سو جا، تجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابیوں، اگر چاہتے ہو کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے تو ایمان پر ثابت قدم رہو اور نیک اعمال کرتے رہو، کیونکہ جو شخص نیک اعمال کرے گا اللہ عز و جل اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ جو اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرے گا اللہ عز و جل اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کافر کی قبر کا تذکرہ کیا، اس کی روح کے نکلنے کا تذکرہ کیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب کافر کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، آخری وقت اس کا ہوتا ہے، تو آسمان سے کالے چہرے والے ملائک اترتے ہیں، بڑے خوفناک ان کے چہرے ہوتے ہیں۔ وہ کافر کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتا ہے اور وہ ٹاٹ آگ سے سلگ رہا ہوتا ہے اور اس ٹاٹ کے اندر بدبو ہی بدبو ہوتی ہے۔ وہ کافر جب ان کے چہروں کو دیکھتا ہے دہشت زدہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کافر کی روح جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اس کے بعد ملک الموت آتا ہے، اس کافر کے سر کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے اے خبیث روح، اے ناپاک روح، نکل اللہ کے عذاب کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ جب وہ کافر کی روح نکلتی نہیں ہے، پیارے آقا نے فرمایا جیسے زندہ انسان کے پیٹ کے اندر کانٹے دار جھاڑی کو داخل کر دیا جائے، پھر اس جھاڑی کو کھینچا جائے تو جھاڑی کے ساتھ، ان کانٹوں کے ساتھ انسان کا گوشت، پوست سب نکلتا ہوا آتا ہے۔ فرمایا ملک الموت پھر کافر کی روح کو اس طریقے سے کھینچتا ہے۔ بڑی ہی تکلیف کافر کی روح کو ہوتی ہے، اس شدت کے ساتھ اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے۔ جیسے ہی ملک الموت شدت کے ساتھ اس کی روح کو کھینچتا ہے، فوراً جہنمی ملائک آ جاتے ہیں، ملک الموت سے اس خبیث روح کو لے کر جہنمی ٹاٹ کے اندر لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر اس کو اندر اتنی بدبو ہوتی ہے کہ جب وہ پہلے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں لے کر، تو محافظ فرشتے کہتے ہیں کس خبیث کی روح کو لے کر آ گئے ہو کہ اس کے اندر تو بڑی ہی بدبو ہے، ہم اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا، بلکہ پہلے آسمان سے ہی ندا دی جائے گی کہ اس بدبخت کی کتاب کو سجیین میں رکھو اور اس کو دوبارہ اس کی قبر کے اندر لوٹا دو۔ وہ ملائک دوبارہ اس کو قبر کے اندر لوٹا کر اس کی روح جب جسم کے اندر آ جائے گی، پیارے آقا نے فرمایا پھر منکر نکیر آئیں گے، اس کافر کو بٹھائیں گے۔ منکر نکیروں کا چہرہ ایسا دہشت زدہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں سے، ان کے منہوں سے، ان کے کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، بڑی ہی ہیبت ناک ان کی شکلیں ہوں گی۔ وہ اس کو بٹھائیں گے اور ڈانٹ کر کہیں گے من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ وہ کافر کہے گا لا ادری لا ادری، افسوس میں ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں جانتا۔ جب یہ کہے گا تو ملائکہ کہیں گے پھر تجھے خوشخبری ہو عذاب کی، اللہ کی ناراضگی کی، اللہ کی غضب کی۔ پیارے آقا نے فرمایا پھر اس کی قبر اس کو ایسے دبائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی، بھینچ دے گی اس کو قبر۔ پیارے آقا نے فرمایا پھر اس کی قبر میں اللہ رب ذوالجلال اونٹ کی طرح اژدہے مقرر کر دے گا، گنجے سانپ مقرر کر دے گا کہ جو اس کو ڈسیں گے تو ایک ڈنک کا زہر 70,000 سال تک وہ محسوس کرے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا پھر اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا، اس کے نیچے بھی جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا،
اس کی قبر کے اندر بھی جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور آواز دی جائے گی، اے بدبخت، دنیا کے اندر تو نے ایمان قبول نہ کیا، اللہ کو بھی نہ پہچانا، اس کے رسول کو بھی نہ پہچانا، تو نے قرآن کو بھی نہ پہچانا، دنیا کے اندر دنیا دار ہی بنا رہا، ایمان سے ناواقف رہا، ایمان کی تو نے قدر نہ کی، اب تیرا کفر پر خاتمہ ہوا ہے تو اب تیرا ٹھکانہ اس قبر کے اندر بھی جہنم ہے اور آخرت کے اندر بھی تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جوانوں، ایمان کی قدر کرو، ایمان اتنا اہم ہے کہ ایمان ہی کی بدولت ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، ایمان ہی کی بدولت ہمیں آخرت میں نجات ملے گی، ایمان ہی کی بدولت ہمیں جنت ملے گی۔ لہٰذا اپنے ایمانوں کی قدر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔